بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع چیف جسٹس آف پاکستان کا خطاب ہے جو انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں ایسے جذبات کا اظہار کیا جو کہ ایک عوام کے آواز ہے، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے جج اس طرح ہونے چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، عدلیہ میں ایک مقولہ ہے کہ جج نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں، تو وہ نظر آنے چاہیے۔ تقریر تو کرنے والا کوئی بھی بچہ کھڑا کر دے وہ بھی تو بہت اچھی تقریر کر لے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل میرٹ پر حل ہونے چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر عدلیہ جس ملک کی کام کر رہی ہو تو وہاں حکمرانوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ چرچل نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی تو بڑے جنرل اس کے پاس ہے، بڑے پریشان جناب کہ بڑے حالات خراب ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ جی بالکل، تو میرٹ پر کام کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مین چیز یہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو خطاب کیا ہے گلزار صاحب نے، اس میں انہوں نے بار بار یہ کہا ہے، میں کہوں گا بار بار یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ فیصلہ کریں، ہمیں کوئی نہیں کہتا یہ کریں، ہمیں کوئی نہیں کہتا وہ کریں۔ اب اس پہ بھی جو ہے وہ ناقدین جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اور اس کا وقار اور اس کا جو ہے اپنا ایک سٹیٹس ہے، اور اس کے خلاف بات کرنا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر کوئی تنقید کی جائے۔ اب ان کا یہ جو خطاب تھا یہ ایک پبلک میٹنگ میں تھا، یعنی کہ مرحومہ جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ، ان کی جو ہے وفات کے موقع پر یہ ایک ریفرنس رکھا گیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی گئے ہوئے تھے، جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ اب قاضی فائزی صاحب کا جو کیس ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں قاضی فائزی صاحب کے والد کو اور ان کے خلاف جو ہے نا ایک مہم باقاعدہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے۔ یعنی قائد اعظم کے جو ساتھی ہیں، جو ان کی قربانی ہے، یا ان کو جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کی حرکتیں کرنے سے بھی میرا خیال ہے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس کا بھی وہ نوٹس لیں، جس میں انہوں نے اس کلپ میں جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے کہ جسٹس فائزی صاحب نے 3 ارب روپے لیے اور پتہ نہیں پاکستان کو 50,000 روپے کا جو ہے نقصان پہنچایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے۔ بہرحال یہ ایک بلوچستان کی آزادی اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ایک کلپ چل رہا ہے، جو میرے خیال ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں نے پہلے بھی چھوڑ دیا، ہمیں اگر کوئی دباؤ ڈالے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اب ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چھوڑنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چھوڑیں وہ لوگ جو آپ کو تنگ کریں، جو آپ کا فیصلہ نہ مانیں، ان کو آپ بھگائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں چھوڑ دوں گا، پہلے بھی چھوڑ دیا تھا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو میرٹ سے ہٹ کر یا میرٹ کی پامالی کرے، جو کسی کے حقوق غصب کرے، جو کسی کو لاپتہ کرے، غیر قانونی طور پر عدالتوں پر اثر انداز ہو، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ان کو ایک عبرت کا نشان بنائیں۔ اور جو بھی آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتا، اس کی اس ملک میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی بھی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، یا کسی ایسے سسٹم کو نہیں آنے دیں گے جو اس ملک کے آئین کے خلاف ہوگا یا قانون کے خلاف ہو رہا۔ ان کی اس بات سے بھی جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ہوا ملتی ہے، یہ کیسے لگتا ہے کہ ملک میں یا چند ایک مہینوں میں کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ ملک میں کوئی تبدیلی غیر آئینی طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور یہ جو ہے یہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گی۔ دوسری جانب جو ہے اگر دیکھا جائے عدلیہ کے جو بعض فیصلے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، اور بعض فیصلے ہیں جب وہ ہو جائیں تو وہ پبلک ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں، ان پر آپ جو ہے مثبت بھی اور منفی دونوں تنقیدیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو چند دن پہلے یا بلکہ چند ماہ پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک کیس تھا جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا، یعنی کہ اگر آپ لوگ واقعی اس ملک میں میرٹ ہے، اگر اس میں ملک میں واقعی عدالتی فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر ہو رہے ہیں تو ان کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے تھا میرٹ پر، وہ نہ ہو، ایسا نہ ہوتا، ایسا تاثر نہ ملتا کہ وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی اپیل یا ان کی درخواستیں نہیں سنی گئی۔ اگر سن لی جاتی تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اگر وہ حق پر ہوتے تو ان کو انصاف مل جاتا، اگر ان کا قصور ہوتا تو ان کو بھی شک فارغ کر دیتے۔ اب یہ یعنی کہ اتنا پینڈنگ میں رکھا گیا کہ وہ ریٹائر ہو گئے۔ اسی طرح ماتحت عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک جج جو ہے وہ 100-200 کیس سن رہا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب ایک جج 200 کیس سنے گا تو وہ کیا سنے گا اور کیا پڑھے گا، کب فیصلے لکھوائے گا، تو پھر فیصلے بھی کمزور ہی ہوں گے اور ان پر جو ہے پھر سوالات اٹھیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے یا میری یہ رائے ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ کم از کم جو ہے ضرور ایسی باتیں کریں، اگر ان پر کوئی دباؤ ہے تو ان لوگوں کو سامنے لائیں، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے عدالتی کاموں پر بھرپور توجہ دیں، خاص طور پر ماتحت عدلیہ پر، کیونکہ اصل فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے فیصلے چلتے ہیں پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ تو اپیلیٹ کورٹس ہیں، یہاں اپیلیں ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی بھی قانون کی تشریح کرنا، یعنی کہ وہ تشریح انٹرپریٹیشن کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں سیاسی مقدمات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور میرٹ کا بھی قتل ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اب ایک بند باندھنا چاہیے کہ ایسے کیسز جن میں دیکھیں کہ ججوں نے، ماتحت ججوں نے ان پر عمل یا قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیا، تو ایسے ججوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے آیا ایسے فیصلے کیوں کیے۔ بعض فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے صاف بو آ رہی ہوتی ہے کہ باعث ہیں یا اس میں جو ہے کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، تو ایسے ججوں کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسے کمزور فیصلے کیوں کیے اور عدالتوں کا وقت کیوں برباد کیا۔ چیف جسٹس کا خطاب حوصلہ افزا تھا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن دوسری طرف علی احمد کورد اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان پر بھی میرے خیال میں بیٹھ کر سب کو دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں ناراض ہیں، ان کے گلے شکوے اگر ہیں تو ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، اس سسٹم کی بہتری کے لیے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔